جرمنی ڈنکرک سے حالیہ بغاوت تک۔ ڈنکرک میں 3,50,000 برطانوی فوجی جرمن فوج کے گھیرے میں آ گئے تھے۔ ڈنکرک فرانسیسی ساحلی شہر ہے۔ یہ مئی 1940 دوسرے جنگ عظیم کی شروعات کے دن تھے۔ 3.5 لاکھ فوجیوں کا نرغے میں آنا جرمنی کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ جرمن ٹینک دھڑا دھڑ ڈنکرک کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فرانس بھی پریشان تھا۔ زمین سے ٹینک اور اوپر سے جرمن فائٹر بم گرا رہے تھے اور بارود برسا رہے تھے۔ 45,000 فرانسیسی فوجیوں نے برطانوی فوج اور حملہ آوروں کے مابین دیوار بننے کی کوشش کی۔ قریب تھا کہ سارے برطانوی فوجی گرفتار کر لیے جاتے کہ اچانک ہٹلر نے ٹینکوں کی پیش قدمی روک دی۔ یہ 2 دن حصار میں آنے والی سپاہ کے لیے غنیمت ثابت ہوئے۔ جنگ کے دوران تو 2 گھنٹے بھی بہت ہوتے ہیں۔ ڈنکرک کے ساحل سے برطانیہ زیادہ دور نہیں۔ ڈنکرک کے قریب سمندر اتنا گہرا نہیں ہے۔ وہاں بڑے جہاز شہر کے قریب لنگر انداز نہیں ہو سکتے۔ برطانیہ کی کوشش تھی کہ اگر 50,000 فوجی بھی بچ جائیں تو بڑی کامیابی ہوگی۔ حکومت نے عوام سے مدد مانگی تو 1,200 چھوٹے جہاز اور بڑی چھوٹی کشتیاں انخلا کے لیے پہنچ گئیں۔ اسے آپریشن ڈائنمو کا نام دیا گیا، جو 26 مئی 1940 کو شروع ہو کر 4 جون تک جاری رہا۔ حیران کن طور پر 3,40,000 فوجیوں کو بچا لیا گیا۔ فرانس کے البتہ 40,000 فوجی برطانویوں کا دفاع کرتے ہوئے انہیں بچاتے ہوئے مارے گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔ برطانوی عوام جہازوں اور کشتیوں کے ساتھ نہ نکلتے تو اکثر فوجی بمباری میں مارے جاتے، سمندر میں ڈوب جاتے یا پھر گرفتار کر لیے جاتے۔ 65 کی جنگ پاک فوج عوام کی مدد سے جیتی تھی۔ فوج اور عوام کے مابین اعتبار کا ایسا ہی رشتہ ہونا چاہیے۔ مشرف دور میں فوجیوں سے کہا گیا کہ وہ یونیفارم میں شہر میں نہ جایا کریں۔ اس وقت مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی۔ مشرف کا کیا دھرا فوج کو بھگتنا پڑا۔ آئیے پھر ڈنکرک سے جرمنی چلتے ہیں۔ آخر کار ہٹلر اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے ممالک جاپان اور اٹلی ہار گئے، مگر ہٹلر نے جرمن قوم کو برتر ہونے کا احساس نیشنلزم کا درس دیا تھا، بلکہ ان کے سر پر برتر نسل ہونے کا بھوت سوار کر دیا تھا۔ وہ اب بھی سوار ہے۔ اس نظریے کے بطن سے چند روز قبل 7 دسمبر 2022 کو بغاوت نے جنم لیا۔ حالیہ دنوں جرمنی میں وسیع طبقاتی بغاوت ہوئی۔ یہ لوگ حکومت کا تختہ الٹ کر 105 سال پرانی بادشاہت بحال کرنا چاہتے تھے۔ باغیوں میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی، جج اور سیاستدان شامل تھے۔ بغاوت کے سرغنہ کے طور پر پرنس ہینرخ 13 کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کے حامیوں کی تعداد تو لاکھوں میں ہوگی، تاہم جو سرگرم ہیں وہ 25,000 بتائے جاتے ہیں۔ جرمنی میں بادشاہت کا 9 نومبر 1918 کو خاتمہ اس وقت کر دیا گیا تھا جب جنگ عظیم ختم ہونے میں صرف 2 دن بچے تھے۔ بادشاہت کے حامی آج بھی جرمنی کو عظیم تر بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہٹلر بھی ایسا ہی چاہتا تھا اور سرگرداں بھی ہو گیا تھا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس سے شکست ہوئی، مگر جرمنوں کے عظیم تر بننے کے نظریے کو دبایا نہیں جا سکا۔ بغاوت پر آمادہ اسی نظریے کے قائل اور پیروکار لوگ ہیں۔ ان کی بغاوت کے پس منظر میں برتر قوم کا نظریہ ہے۔ ہینرخ 13 نے ایک شیڈو حکومت بنائی ہوئی ہے۔ وہ اور اس کے حامی بہت سے قوانین کو نہیں مانتے۔ اب انہوں نے باقاعدہ بغاوت کرنے کی کوشش کی، مگر گرفت میں آ گئے۔ فوجیوں اور کچھ ججوں سمیت 25 بڑے بڑے لیڈر گرفتار ہوئے۔ اسلحہ برآمد ہوا۔ اس کے لیے 11 جرمن ریاستوں اور 2 یورپی ملکوں اٹلی اور آسٹریا میں چھاپے مارے گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کسی بھی کارروائی کے لیے یہ سب سے بڑا آپریشن تھا۔
پولیس فورس اور سیکیورٹی ایجنسیز کے 3000 سے زائد افراد نے اس آپریشن میں حصہ لیا۔ زندہ اور ترقی یافتہ قومیں بھی آزادی کو معاشی ترقی اور جدید سہولتوں اور آراستہ پراستہ زندگی پر ترجیح دیتی ہیں۔ جرمنی آج کے پاکستان سے 500 سال آگے ہے، خصوصی طور پر صنعتی ڈیجیٹل ترقی اور ایک فلاحی ریاست کے طور پر جو آج عوام کو میسر ہے۔ بحیثیت پاکستانی ہمارے خوابوں کی پرواز بھی شاید اتنی نہیں ہے۔ جرمنی یورپ کے 46 ملکوں میں سے سب سے ہر لحاظ سے نمبر 1 ہے۔ 8 کروڑ آبادی ہے۔ دنیا کی کون سی آسائش ہے جو ان کو میسر نہیں، مگر ان کے اندر قومیت کا بے پایاں جذبہ اور فاتح عالم بننے کا جنون ہے۔ گو ہر جرمن ایسا نہیں سوچتا، مگر ایسی سوچ رکھنے والے کم بھی نہیں ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب جرمن مکمل تباہ ہو گیا اور اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ایک مشرقی جرمنی اور دوسرا مغربی جرمنی، 45 سال مشرقی اور مغربی جرمنی والے دیوار برلن کو برداشت کرتے رہے۔ جب سوویت یونین میں گورباچوف کی وجہ سے انقلاب آیا تو جہاں وسطی ایشیائی ریاستیں ازبکستان، ترکمانستان، آرمینیا، منگولیا، آذربائیجان، بیلاروس، یوکرائن سمیت 1.5 درجن ریاستوں کو آزادی ملی، وہیں دیوار برلن میں بھی شگاف پڑ گئے اور پھر ایک دن یہ دیوار عوامی طاقت سے مسمار کر دی گئی۔ مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی پھر سے ایک ہو گئے، مگر خوشحال جرمنی کے عوام کے دلوں میں اب بھی سامراج کے خلاف نفرت کا لاوا پک کر جوالا مکھی بن چکا ہے۔ حالیہ بغاوت یا کو مستقبل میں کسی بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور ترکی، اٹلی اور جاپان ایک طرف، باقی یورپ اور ایشیا کی طاقتور قوتیں دوسری طرف تھیں۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد امریکی سرکار نے برطانیہ کے ساتھ مل کر شکست کھانے والے ان چاروں ممالک پر جبری معاہدے مسلط کر دیے کہ جاپان اور جرمنی 90 سال تک ان ملکوں میں امریکی فوجی اڈے رکھیں گے، جبکہ ترکی کو سزا کے طور پر ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، جس کے نتیجے میں کئی ممالک بشمول سعودیہ، متحدہ عرب امارات، کویت، اردن اور شام عراق وجود میں آئے اور عثمانیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ عثمانیہ سلطنت کا جس معاہدے کے تحت خاتمہ ہوا، 2023 میں اس معاہدے کی مدت پوری ہو رہی ہے۔ وہاں بھی ترک قومیت پسند جنونی ہیں، وہ بھی اپنی اسی شان و شوکت کی طرف لوٹ رہے ہیں جو ان کا ترائے امتیاز تھی اور ان کی جہان عالم پر ایک دھاگ تھی۔ وہ پرامن طور پر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں گے، مگر جرمن میں چونکہ ایسا کوئی امکان نہیں، لہٰذا وہاں اپنے مقصد کے حصول تک بغاوتیں سر اٹھاتی رہیں گی۔ آپ نیشنلزم کو وقتی طور پر دبا سکتے ہیں، اس سے کچل نہیں سکتے۔